امام احمد ابن حنبل کے صاحبزادے تھے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل، وہ بھی محدث تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو پردے میں ایک عورت آئی اور میرے والد سے آ کر سوال کرنے لگی۔ کیا سوال کرنے لگی؟ کہ امام صاحب ایک سوال ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں روئی کاٹنے کا کام کرتی ہوں۔ ایسا ہوا کہ اس رات میں روئی کاٹ رہی تھی تو وہاں پر بادشاہ کا ایک کارندہ وہاں سے گزرا، وہ روشنی کے ساتھ گزرا تو روشنی زیادہ ہو گئی تو میں نے موقع اس کو غنیمت سمجھا اور میں نے جلدی جلدی اس روشنی کے اندر میں روئی کاٹ لی۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں ان کی جو دولت ہوتی ہے یہ حلال حرام مشتبہ ہوتی ہے، حرام کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اب میں کیا کروں؟ اس روشنی کے اندر میں جو روئی کاٹی ہے اس روئی کے اگر میں بیچوں تو اس سے ملنے والی کمائی میرے لیے حلال ہے یا میرے لیے حرام ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ بہن بہتر تو یہ ہے کہ تو اس کا سب کا صدقہ کر دے، اس کا سب کا کیا کر دے؟ صدقہ کر دے۔ تو امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے کے مجھے تعجب ہوا کہ بھائی ابا ایسا کہتے ہیں کہ بھائی جتنی روئی آپ نے اس میں کاٹی ہے اس کا صدقہ کر دے۔ ابا نے کہا پورا صدقہ کر دو۔ تو وہ کہا کہ وہ عورت نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جیسا کہا میں اس کو پورا صدقہ کر دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ میں اپنے پیٹ میں حرام کا ایک روپیہ ڈالنا چاہتی ہوں اور نہ اپنی اولاد کو حرام کا کھلانا چاہتی ہوں۔ کہا ایسا تک ہوا؟ کہا 2-4 دن ہوئے، پھر وہ اسی طرح کی ایک عورت آئی، بلکہ وہی عورت تھی۔ تو اب آ کر ایک اور نرالا سوال کرنے لگی اور آ کر وہ سوال کرنے لگی کہ میں جب روئی کاٹتی ہوں تو کبھی میرے پاس روشنی ہوتی ہے، چراغ ہوتا ہے تو چراغ کی روشنی میں کاٹتی ہوں تو اچھا کرتا ہے، اور کبھی چراغ کی روشنی میرے پاس نہیں رہتی ہے تو پھر میں چاند کی روشنی کے اندر میں روئی کاٹتی ہوں تو وہ کٹتا ہے، لیکن وہ جیسا چراغ کی روشنی ہے ویسا نہیں کرتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو جب میں اس کو بیچوں تو میں گراہک کو بتاؤں کہ بھائی یہ چاند کی روشنی میں کاٹا ہوا ہے اور یہ کس کی روشنی میں کاٹا ہوا ہے؟ چراغ کی روشنی میں کاٹا ہوا ہے، یا ایسے بھی دکان نہیں، آپ گراہک کو بتا دیا کرو کہ یہ چاند کی روشنی کا کاٹا ہوا ہے اور یہ چراغ کی روشنی کا کاٹا ہوا ہے۔ تو کہا کہ اس پر مجھے پیسے کم ملیں گے چاند والے کے، لیکن چلے گا، میرے لیے حلال ہے نا وہ؟ کہا ہاں، اگر تم بتا دو تو تمہارے لیے حلال ہے۔ تو حضرت عبداللہ امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے فرماتے کہ مجھے تعجب ہوا کہ اللہ اتنی پاکیزہ کون عورت ہے یہ؟ تو میں نے اس عورت کا پیچھا کیا، میں دیکھوں یہ عورت کون ہے۔ جب میں نے دیکھا تو وہ عورت داخل ہوئی حضرت بشر حافی کے گھر میں۔ بشر حافی اس زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ تو کہا بشر حافی؟ پھر میں نے جب پوچھا تو پتا چلا کہ وہ بشر حافی کی بہن ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسی کے بطن سے بڑے بڑے محدثین اور ائمہ پیدا ہوئے۔ جب عورت کی زندگی میں دین آتا ہے تو پورا گھر انسان کا جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ پھر علماء پیدا ہوتے ہیں، محدثین پیدا ہوتے ہیں، نیک لوگ پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے عورت کی زندگی میں دین بہت ضروری ہے۔